اب میں اگلے ساتھی کو دعوت دینے لگا ہوں جس کا نام ہے محمد ذیشان ولد اطہر نصیر، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کھوکھر زیر۔ محمد ذیشان ولد اطہر نصیر، جن کا تعلق دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کھوکھر زیر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعد ولا نبوت بعد نبوته ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دینہ ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ عزت کی مسند پہ براجماں معزز علماء کرام و مہمانان گرامی اور عدل کی مسند پہ براجماں معزز ججز صاحبان اور گلشن کرم کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان مقدس پہ اظہار خیال کرنے کا موقع ملا وہ ہے اسلام کا جوہر عقیدہ ختم نبوت۔ احباب ذی وقار، امت مسلمہ کا یہ کسر رفیع صرف دو بنیادوں پر استوار ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ توحید، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ عقیدہ ختم نبوت، انبیاء و رسول کی سنہری زنجیر کی آخری حسین کڑی ختمی المرتبت حضرت محمد عربی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا جاننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد عربی کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم کی 100 آیات، پیغمبر اعظم کے 300 فرمودات، بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر شاہد ہیں حضرت محمد عربی کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اے کے بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزم را روشن زنور شمع عرفان کردائی۔ حضرت محمد عربی کے بعد دعوی نبوت ہر نوع، ہر مفہوم اور ہر رنگ میں شرک نبوت کی مانند ہے۔ جیسے ہے خدا واحد و یکتا لا شریک، جیسے ہے خدا واحد و یکتا لا شریک، ایسے ہی شاہ والا کا ہمسر نہیں ملتا۔ احباب ذی وقار، جس طرح عقیدہ توحید کو نظر انداز کر کے ہم بحیثیت امت مسلمہ زندہ نہیں رہ سکتے، بعین ہی اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہم عقیدہ ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، اگرچہ ہماری تعداد 1 ارب کے قریب ہو، تعداد کی اس کثرت کے باوجود بحیثیت امت کے ہم چشم زدن نیست و نابود ہو جائیں گے، بحیثیت ملت ابراہیمی ہمارا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ احباب ذی وقار، اسلام کا جو عقیدہ ختم نبوت کی حد درجہ اساسیت کی وجہ سے ناگفتہ بے حالات میں جان نشین رسول مقبول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اولین توجہ
فتنہ انکار ختم نبوت کی بے کنی میں مبذول کی، اور اللہ تعالیٰ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر جرار روانہ کیا جو جلیل القدر صحابہ کرام اور اسلام کے جانباز سپوتوں پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب تک یمامہ کے میدان کارزار میں مسیلمہ کذاب اور اس کے اٹھائے ہوئے فتنہ کو ختم نہ کر دیا، اس وقت تک چین کا سانس نہ لیا۔ احباب وقار، جب بھی کسی ملمہ ساز نے اس جوہری عقیدے کے خلاف پروپیگنڈے کی ناپاک جسارت کی تو سنت صدیقی کو زندہ کرتے ہوئے بالعموم ہر عاشق صادق اور بالخصوص ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ربانیین نے اس جوہری عقیدے کے خلاف، اس جوہری عقیدے کے تحفظ کے لیے کفن بدوش، سر بکف، شمشیر بدست میدان میں نکل آئے اور تن من دھن قربان کر دیا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی ہو یا پیر مہر علی شاہ چشتی، احمد شاہ نورانی ہو یا سیدی حضور ضیاء الامت غازی علم الدین شہید ہو یا غازی ممتاز حسین قادری شہید، سب کی یہی للکار ہے، لا نبی آبادی از احسان خداست، لا نبی آبادی از احسان خداست، پردہ ناموں سے دین مصطفیٰ است۔ احباب وقار، سنی ماؤں کی گود میں پلنے والے ہر طفل اور ہر امتی کے لوہے قلب پر یہ جو عقیدہ نقش ہونا چاہیے کہ پس خدا برما شریعت ختم کر، کہ پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ماں رسالت ختم کر، بر رسول ماں رسالت ختم کر۔ والسلام۔